نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دیکھو قرآن کی اس مجلس میں لا کر بٹھایا ہے نا، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم جو بھی سیکھیں گے جو بھی جانیں گے اللہ تیری آیتوں سے بس ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور ہمیں ان جو بھی سبق حاصل کریں گے انہیں ہماری زندگی میں عمل کرنے والے بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھو سورہ بقرہ کی لاسٹ ویک جو ہے ہم نے آیت نمبر 148 سے لے کر 157 تک دیکھے جو کہ بہت ہی خوبصورت آیتیں تھیں، ہاں، جس میں ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم سے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں بڑے ہی پیار سے بتاتے ہیں کہ تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کتنا خوبصورت مطلب سمجھانے کا طریقہ ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ اتنا بڑا رب، اتنی پوری کائنات کا رب ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سوچ کر دیکھو میری بہنوں، سوچ کر دیکھو اتنا بڑا رب، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہاں، اگر اس دنیا، یہ ارتھ ہم کہہ رہے ہیں نا، اس ارتھ کا بھی اگر ہم اندازہ لگائے تو ایک ذرہ ہے اس پوری کائنات کے سامنے، تو پھر ہمارا کیا وجود ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنے پیار سے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سمجھاتی ہے، ہاں، کیسے نصیحتیں دیتی ہے، اسی طرح بڑے ہی پیار سے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایک بات سمجھاتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہماری جو بہتری ہے وہ کس چیز میں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ قبلے کے رخ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے کہ یہ جو حکم آیا تھا قبلہ بدلنے کا وہ تیسری بار مطلب 3 آیتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھے کہ آیت نمبر 144 میں ہم نے یہ حکم پائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، اور تقریباً 16 یا 17 مہینے بعد یہ جو حکم آیا، تو وہ بھی کتنا پیارا مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا اس آیتوں میں آیت نمبر 144 میں اس بات کو درج کیا ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چاہتے تھے کہ جو قبلہ ہے وہ جو قبلہ ہے وہ کہاں ہو، کعبے کی طرف، مطلب مسجد حرام کی طرف ہو، کیونکہ جب یہاں آئے تو مسجد حرام کی طرف کیا ہو رہا تھا، پیٹ ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا۔ ہاں، تو جیسے کہ ادب اور احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا نہیں، ہاں، لیکن کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو وہ خاموش نگاہیں اور جو دل میں بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک وہ جاننے والا کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاموش نگاہوں کو جانا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ مطلب اس منظر کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دیکھنا ہے نا، وہ بھی کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو نا وہ آیت میں بتاتے ہیں ہمیں کہ بس ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہاں، تو
اب آپ کو ہم اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. اور پھر حکم ہوا کہ بس آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. ہاں تو یہ پہلا حکم تھا. اس کے بعد ہم جو لاسٹ ویک جو آیتیں دیکھے نا، آیت نمبر پھر 149 اور 150 میں، ان دونوں میں بھی دیکھو 149 میں کیا آیا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. پھر 150 میں بھی آتا ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اب یہ 3 بار یہ جو ذکر آیا ہے، ہاں یہ کس لیے تھا؟ ہاں یہ اس لیے تھا کہ اب یہ جو فیصلہ تھا نا وہ اٹل تھا، اور اس فیصلے میں یہ مطلب یا حکم میں ہم کہیں گے کہ کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے کسی کے دل میں. اسی وجہ سے کیا کیا گیا، یہ 3 بار اس حکم کو لایا گیا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ریپیٹیشن، اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ریپیٹیشن ملتا ہے. اور جہاں پر بھی جو ریپیٹیشن یوز کیا جاتا ہے، ہاں ہم لوگ اسکول میں بھی دیکھے ہیں نا، ہم جب کچھ پوئم پڑھتے تھے اس میں بھی دیکھو ریپیٹ کیا جاتا تھا. تو وہ پوئٹ کیا کرتا تھا، اس بات پر فوکس کرنے کے لیے، اس کو فگر آف اسپیچ کہا جاتا ہے. تو فگر آف اسپیچ کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ وہ چیز پہ ہمارا فوکس ہو اچھے سے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹیشن استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم وہ باتوں کو اچھے سے ذہن نشی کر لیں، اچھے سے ہم فکس کر لیں اپنے دماغوں میں کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہنا چاہتے ہیں اور یہ بات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے، تو یہاں پر یہ ایک بات تھی. اس کے بعد امت مسلمہ کی پہچان اور اطاعت کی مثال دنیا کے سامنے آ سکے. اب کیا ہوا تھا کہ جو لوگ مطلب جیسے ہی حکم آیا، جیسے ہی آیت نازل ہوئی 144، کب ہوئی نازل؟ جب نماز میں تھے، 2 رکعتیں پوری ہو چکی تھی اور یہ حکم آیا. تو دیکھو ان کے حکم کی فرما برداری کا عالم دیکھو میری بہنوں، کہ انہوں نے کیا کیا. 2 رکعت مطلب پوری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نماز کے دوران ہی یہ حکم آیا ہے اور انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ بدل دیا حکم کے مطابق. ہاں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے ایسا کیوں ویسا کیوں، ہے نا. اور پھر ہم لوگ بولتے تھے کہ ارے ابھی مطلب دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا کہ چلو 4 رکعت تھی تو وہ کمپلیٹ ہوتی اس کے بعد اس حکم کو فالو کرتے، نہیں، بلکہ اسی وقت اسے فالو کیا گیا. یہ ہے فرما برداری. اس سے بہت ہی بڑا سبق حاصل ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ آج ہم بھی یہاں پر آیتیں آتی ہے، دیکھو نا، ہر ٹائم ہمارے سامنے ایک نیا حکم آ جاتا ہے. ہاں ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے فوراً یہ کہتے ہیں، سمینا و اطاعنا کرتے ہیں کہ اللہ ہاں تیرا حکم ہے، بس میں آج سے اسے زندگی میں اپنے لاؤں گی، آج سے میں اسے اپنی زندگی میں عمل میں لاؤں گی، تیرا حکم ہے، میں نے جان لیا، سمینا و اطاعنا، بس ختم. لیکن نہیں، اب یہ کیفیت جو تھی نا دوسرے لوگوں کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے السفہاء کا شور کہا ہے، مطلب کہ بے وقوفوں کا شور. مطلب وہ لوگ جنہوں نے کیا کیے، شور مچانا شروع کیے. جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے وہ آیا تو یہ لوگ نے کیا کیے، شور مچانا شروع کیے. مطلب کیا ہے، انہیں وہ گوارا نہیں تھا، انہیں وہ پسند نہیں تھا کہ قبلے کا جو رخ بدلا گیا، یہ پسند نہیں تھا. یہاں کیا سمجھنے کی بات تھی، اللہ کا حکم تھا. ہاں اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سمت امپورٹنٹ نہیں ہے. سمت جو رخ بدلنا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے، ہم فرما برداری کتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ امپورٹنٹ تھا. تو کیا ہوا، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا ایک چھنی سے
कोई चीज छानते हैं, हाँ, उसी तरह जो उम्मत मुस्लिमा थी, जो प्रॉपर जो सही मुस्लिम थे, वो छन कर निकल आए, है ना। जो लोगों ने शोर किया, जो एक सही सच्चा मोमिन है, वो कभी शोर नहीं मचाता, वो कभी खिलाफ नहीं जाता अल्लाह के हुक्मों के, या वो कभी एतराज नहीं करता, कभी सवाल नहीं उठाता अल्लाह के हुक्मों पर। वो तो बस समीना व आताना करता। तो यहाँ पर यही बताया गया कि क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि उम्मत मुस्लिमा मतलब जो असल सच्चे मुस्लिम सच्चे मोमिन थे वो समझ में आ गए, है ना, जिन्होंने क्या किया, फौरन इताअत की। उसके बाद में फिर ये क्या हो गई, एक मिसाल कायम हो गई हम सब लोगों के लिए कि किस तरह उन्होंने फर्माबरदारी की। तो हकीकी फर्माबरदारी क्या है, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने में। तो ये बहुत ही गहरे सबक हमें हासिल होते हैं इन आयतों से। उसके बाद हमने देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हाँ हमारे लिए भेजा दुनिया में, है ना, हमारे लिए एक आइडियल बनाकर भेजा, जो हम क्या करते हैं, हमें कुरान समझाते, है ना, हमें हिकमत समझाते हैं कुरान के जरिए। तो ये जो चीजें हैं ना, देखो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें कितना स्पेशल बनाया, देखो ना अल्लाह ने कितना उम्मत मुस्लिमा मतलब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया। तो कितने स्पेशल है हम लोग, हाँ, कि हम लोग को एक कुरान हमारे लिए है, हाँ, इतनी बेहतरीन किताब, इतनी बेहतरीन हम कहेंगे कि एक गाइडेंस हमारे लिए है, हाँ। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सबक हासिल करना है, हिकमत लेनी है और अपनी जिंदगी को संवारना है। देखो अल्लाह ताला ने ना जन्नत मतलब दुनिया में जन्नत का वादा नहीं किया है, अल्लाह ताला ने आखिरत में जन्नत का वादा किया है। तो ये दुनिया है ना, ये इम्तिहान का है, यहाँ पर इम्तिहान देना है और उसका फल आएगा आखिरत में। तो हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बस जन्नत हो यहाँ पर, हाँ, क्यों हम चाहते हैं कि हम हर वो एंजॉयमेंट हासिल करें जो हमारा दिल चाहता है? नहीं, यहाँ पर जो है वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो चाहता है वही हमें करना है, तभी वो हमारी जो वहां की जो जिंदगी होगी ना, हाँ, जो कि खूबसूरत होगी, जो कि मन चाही होगी, हाँ, वो वहां होगी। तो हमें ये ख्याल रखना है कि बस हमें जो भी अल्लाह ताला के हुक्म है उसकी बस इताअत करनी है और इसी में हमारी कामयाबी है। ओके, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें खुद बताए इन आयतों में कि अल्लाह ताला जो है हमारी आजमाइश करेंगे, किससे? खौफ से, खौफ से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फलों की कमी से। अल्लाह ताला आयत नंबर 155 में हमें बताया ना अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला क्या करने वाले हैं, हमारी आजमाइश लेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी आजमाइश तो होगी। अब देखो दो कैटेगरीज होते हैं ना लोग इंसान के, एक वो, हाँ, मतलब हालांकि दोनों की भी आजमाइश हो रही, हाँ, पर वो एक कैटेगरी वो जो अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं और अल्लाह के हर मतलब जो भी आजमाइश है ना उस पर लब्बैक करते, बिल्कुल वो लोग शोर नहीं मचाते या वो परेशान नहीं होते, हाँ। तो वो लोग, और एक वो लोग हैं जो पूरी तरह से काफिर है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें खुशखबरी देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना। तो ये अल्फाज ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी की मौत होती है तो पढ़ते, हाँ, सिर्फ वो भी दिल से पढ़ते हैं या जबान से, वो हमें ही पता है ना, हाँ, जबान से बस बोल देते हैं, हाँ। यहाँ के कभी कभी हमें मानी भी नहीं पता होती है। तो इसकी मानी क्या है कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہاں تو ہر وہ تکلیف، ہر وہ دکھ جو بھی ہماری زندگی میں آتا ہے وہ بس کیا ہے، ہاں ہمیں اس پر لبیک کرنا ہے. اب دیکھو میری بہنوں یہاں پر مطلب اس کے ساتھ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، جیسے کہ ان للہ و ان الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ جو دعا ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب دعا جو ہے وہ سیکھی تھی، جو کیا ہے مصیبت کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ دعا پڑھی، مطلب انہوں نے، تو ان کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہترین کون ہو سکتا ہے. مطلب جب ان کا انتقال ہوا اور مطلب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اس میں کہا گیا نا کہ بہترین جو ہے وہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جو بھی ہے اسے بہترین عطا کرے گا. تو پھر وہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقی بات ہے نا، ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر سے بہترین کون ہو سکتا ہے نا. تو وہ سوچتی تھی کہ وہ ایک نیک شوہر تھے، سچے مومن تھے، ہاں، اور ہر تکلیف میں ساتھ دینے والے تھے. تو انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ اس نقصان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کا جواب انسانی سوچ سے کہیں بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر اور آنسوؤں اور اس دعا کے بدلے میں انہیں پتہ ہے کیا بہترین عطا کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرمائی، وہ ام المومنین بنی، امت کی ماں قرار پائی، اور ان کی زندگی صرف ایک گھر تک محدود نہ رہی بلکہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. جو غم ایک شوہر کے بچھڑنے کا تھا، اللہ نے اسے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دائمی عزت میں بدل دیا، مطلب ہمیشہ کی. دیکھو نا کتنا بڑا درجہ عطا کیا. ہاں تو یہ ہے بہترین. مطلب ہم لوگ نا سوچ ہی نہیں سکتے، ہم لوگ کی بولتے ہیں نا سوچ کی جو حد ہے، ہاں وہ ایک کیا کہیں گے ہم، ایک حد تک محدود ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، اس کی بیونڈ عطا کرتا ہے، اس کے پرے عطا کرتا ہے ہمیں. اللہ اکبر. مطلب دیکھو نا انہوں نے کیا سوچے کہ ان کے شوہر ہی اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا. ہاں مطلب کتنا بڑا مرتبہ. تو دیکھو یہاں پر یہ آیت کتنا بڑا، مطلب کتنا گہرا سبق ہے نا اس کا. تو یہ آیت کی بات دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ راست پانے والے ہیں، مطلب ہدایت یافتہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجتے ہیں. ہاں مطلب انہوں نے کیا کیا، صبر کیا ہر بات پر، خوف پر صبر کیا، بھوک پر صبر کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے ہر وہ انسان نے اس پر صبر کیا، اور وہ صبر کا اجر اللہ عطا کرنے والا ہے بے شک. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر صلوات بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات ہے نا. ہاں اللہ کا سلام کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اپنے بندوں پر. ہاں تو بس کبھی بھی جب صبر کرنے کا موقع آئے نا تو یاد رکھنا اس بات کو میری بہن، یاد رکھنا کہ میرا رب مجھ پر سلام بھیجے گا میں اگر صبر کروں گی تو. ہاں تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا ہے نا صبر کرنے، تو لو میں نے صبر کر لیا.
تو جب بھی ہم یہ بات کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، تو دیکھو ہمارا جو ایمان ہے نا اور پختہ ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آ جائے گی، اور ہم لوگ نا مطلب بولتے ہیں نا کہ اور محبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے، تو یاد رکھنا ہے. تو یہ ریویژن تھا ہمارا. اس کے بعد آتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو آیت نمبر 158 میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف مطلب کہ سعی کرے. یہ جو طواف ہے نا اسے سعی کہا جاتا ہے. اوکے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صفا اور مروہ یہ دو چھوٹے پہاڑیاں ہیں جو کہ مکہ اور مکرمہ میں ہیں، مکہ مکرمہ میں واقع ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں اپنے شعائر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شعائر. دیکھو یہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں ایک منٹ مجھے کلر چینج کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شعائر. شاعر مطلب کیا؟ تو شاعر وہ علامت ہے جو انسان کو اللہ کی یاد دلائے اور اس کے قرب کی طرف لے جائے، مطلب اللہ کی نشانی. تو ان پہاڑیوں کی حقیقت میں کوئی قدرتی برتری نہیں ہے، مطلب ایسا کچھ اس کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے یا فزیکل کچھ خاصیت کی وجہ سے وہ مطلب اس کو یہ نہیں دیا گیا ہے، امپورٹنس نہیں دیا گیا، مگر ان سے جو تعلق اور جد و جہد جڑی ہے اسی نے انہیں مقدس بنا دیا. تو کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کیا کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں نا یہ جاہلیت کے اثرات میں تھی. لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور ان پہاڑوں پر نا الگ الگ جو ہے وہ اصنام مطلب کہ مورتیاں رکھی گئی تھی. ہاں، کچھ بت جو تھے وہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے ذریعے لوگ اپنی حاجتیں مانگتے تھے. کچھ بت جو تھے وہ زمین اور موسم کے معاملات کے مالک سمجھے جاتے تھے. تو اس وجہ سے شروع میں مسلمانوں کے دلوں میں خاص طور پر حج اور طواف کے دوران ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے مطلب کہ صحیح کرنے کے حوالے سے تھوڑی ہچکچاہٹ اور خوف پایا جاتا تھا. کیونکہ دیکھو نا اسلام قبول کیے تھے تو آپ ڈرتے تھے ہر شرک سے. ہاں، تو ایسا لگتا تھا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. تو یہ جو ہچکچاہٹ ہے، یہ جو سوال تھا ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے نا یہ جاہلیت کے نہیں بلکہ توحید کے عظیم سپاہیوں کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حجرہ علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ چھوڑی جو آج کے مکہ مکرمہ کا مقام ہے نا. یہ جگہ ابھی کیا تھی؟ بنجر تھی. یہاں پانی یا رہنے کی کوئی سہولت نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حاجرہ علیہ السلام اور بچہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے. تو حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو دیکھو کیا جواب دیتی ہے، کہتی ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. ہاں، کیسا تقویٰ دیکھو ان کا. ہاں، چلے جاتے ہیں اور پانی نہیں، کھانے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے پانی سے تڑپ رہا. ہاں، حاجرہ علیہ السلام نے اپنے صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا اور پانی کے لیے حل تلاش کرنے کے لیے کیا کیا، پہلے تو صفا پر چڑھی. ہاں،
صفا کی طرف دوڑ لگائی، پھر وہاں سے مطلب دیکھنے کے لیے کہیں کوئی پانی کا انتظام یا رہنے کی جگہ تو نہیں ہے، اس کے بعد وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، کوئی قبیلہ تو نہیں، ہاں، اور پھر وہاں سے مروہ کی طرف دوڑی اور ایسے ہی بار بار چکر لگائے. تو یہ دوڑ اور چکر آخر سعی کے نام سے مشہور ہوا، جو حج میں آج بھی کی جاتی ہے. تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ جد و جہد کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ایمان کو دیکھا اور زمین کے اندر سے زمزم کا چشمہ پیدا. اب پانی موجود تھا اور اس کی مدد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھی اور دونوں ماں بیٹے مطلب انہیں تو کیا ہوا، ان کے لیے تو نعمت پیدا ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نعمت کا انتظام کیا. اور دیکھو اسی واقعے کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے آج بھی اللہ کی عظیم نشانی جو کہ صحیح کے ذریعے مسلمانوں کو صبر اور اعتماد اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم ملتی ہے. مطلب ہم جب چاہتے ہیں نا وہ صحیح کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. ہاں، اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ہم کو احساس ہو جائے کہ صبر کیا چیز ہے اور اللہ پر اعتماد کرنا کیا چیز ہے. تو یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف مکمل بھروسہ، صبر اور جد و جہد سے مشکل حالات آسان ہو جاتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی صحیح ایک زندہ مثال ہے کہ اگر اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہو تو کوئی بھی مشکل جو ہے کیا ہے، اس کا آسان ہونا ناممکن نہیں ہے. یہ بس آزمائش ہے سمجھے، اور یہ ٹل جائے گی، یہ دور ہو جائے گی. بس اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے ہمیں. اس کی بعد اب دیکھو آگے آتے ہیں آیت نمبر 159 پر. اب دیکھو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی کھلی باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. میری بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ایسی آیت ہے جو دل میں خوف پیدا کرتی ہے اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے. سچ کہوں تو جب انسان اس آیت کو سمجھ لیتا ہے نا تو دل کانپ اٹھتا ہے، لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے سوال کر رہا، کیا تم نے سچ جان کر بھی اسے چھپایا ہے؟ ہمارے دلوں کے راز اللہ تعالیٰ کھول رہا، مطلب واضح کر رہا ہوں، ہمیں سمجھا رہا. اب ہوتا ہے نا کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہم من میں لیے ہوتے ہے نا، جو ہم ظاہر نہیں کرتے، جان کر بھی ہم اس باتوں کو چھپا دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پوچھ رہا ہے، ہاں، ہمیں اس بات کی سمجھ دے رہا ہے. تو دیکھو یہاں پر یہ آیت جو ہے اس کا اشارہ اگرچہ اس وقت کے علماء کی طرف تھا جنہوں نے کیا کیا تھا، اپنے فائدے کی خاطر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپائی تھی، لیکن اس کا جو کنیکشن، اس کا اطلاق جو ہے ہر اس شخص پر ہو جاتا ہے جو حق بات جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نہ صرف اللہ کی لعنت ہے بلکہ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے، مومنین ہیں اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی ہیں. جب انسان سچ چھپا کر دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے سے بیزار ہو جاتی ہے. اور دیکھو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا علم پانا ایک اعزاز ہے. مطلب اگر
اگر ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے، ہمیں کوئی بات کا علم ہوتا ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو یہ ہدایت پانا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت ہی بڑی عزت ہے ہمارے لیے، بہت ہی اعزاز ہے، بہت ہی بڑا جیسے کہ ہم بولتے ہیں بہت بڑی چیز کا حاصل ہونا ہے اپنی زندگی میں. لیکن اسے چھپانا ایک خیانت ہے. اگر ہم اس علم کو چھپاتے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی اور ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کس لیے دی؟ تاکہ ہم بانٹیں، لوگوں تک پہنچائیں. ہاں، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے، مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں خیانت کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ کے نزدیک خاموشی وہاں کیا ہے؟ جرم بن جاتی ہے جہاں سچ بولنا ہدایت کا واحد ذریعہ ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو خاموشی ہے یہ جرم بن جاتی ہے، آپ نے بہت بڑا جرم کر لیا سمجھ لیجیے. کیونکہ جہاں سچ بولنا کیا تھا؟ ہدایت کا واحد ذریعہ تھا. مطلب کہ ہمارے سامنے کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اسے روکتے نہیں. ہاں، ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہم دیتے نہیں. تو اسے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ہدایت ملنی تھی وہ نہیں ملی. ہاں، جبکہ ہم ابھی سمجھو ایک مجموعہ ہے، اس میں ہمیں ہی وہ بات پتہ ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم نے اس بات کو نہیں بتایا. تو یہ ایک واحد ذریعہ تھا کہ ہم اگر بتاتے تھے تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تھی، کتنے لوگوں کو وہ بات سمجھ آتی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اگنور کر دیا اس بات کو، ہے نا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہاں پر کیا ہوا کہ ہم نے ایک جرم کیا. اور حق چھپانے کی یہ جو سنگینی ہے نا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ جس شخص سے کسی ایسی بات کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا اسے علم ہو اور وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں. اور پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، پتہ ہے اکثر کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر اللہ کی کتاب میں یہ آیت ابھی جو پڑھ رہے ہیں نا 159 آیت یہ نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. مطلب کہ ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری اسی آیت کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ علم چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے. علم چھپانا صرف یہ نہیں کہ کوئی کتاب الماری میں بند کر دی، علم چھپانا یہ بھی ہے کہ ہمیں حق معلوم ہو مگر ہم خاموش رہیں، ہمیں پتا ہو یہ غلط ہے مگر ہم ٹوکے نہیں، ہمیں صحیح راستہ معلوم ہو مگر ہم کسی کو بتانے کی زحمت نہ کریں، ہمیں دین کی بات سمجھ آئے مگر ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے نا. آج کے اس دور میں میری بہنوں جہاں ہم زبانوں پر تالے لگا کر اور حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی عادی ہو چکے ہیں نا، یہ آیت ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ اکثر ہم اس لیے سچ نہیں بولتے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا ہمارا رتبہ کم نہ ہو جائے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کی ناراضگی سے ڈرنے والا اللہ کی رحمت سے ملعون ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور آپ کے پاس اسے درست کرنے کی دلیل موجود ہے تو خاموشی اختیار کرنا اس ظلم میں برابر کا شریک ہونا ہے. ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہے لیکن ہم نماز کے لیے جاتے ہیں پر ہم اپنی اولاد کو تک نہیں بولتے. ہاں، انہیں نہیں سمجھاتے کہ چلو نماز کے لیے، یا کہیں پر ہم گئے ہیں ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں پر ہم نہیں بولتے کہ چلو سب مل کر نماز پڑھتے ہیں. ہاں، اگر ہم پیار سے اگر انہیں دعوت دیں، سختی سے نہیں پیار سے دعوت دیں تو کیا نہیں آئیں گے؟ اتنے مجموع میں سب نہیں تو ایٹ لیسٹ 1-2 لوگ تو آ جائیں گے، ہے نا.
اللہ انہیں ہدایت دے گا. تو خیر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو چیز معلوم ہے وہ ہمیں بتانی ہے. اب جیسے کہ دیکھو شادی کے موقع ہوتے ہیں, کتنی ایسی رسمیں ہیں جو ہم اسلام میں ہے ہی نہیں اور ہو رہی ہے ہمارے سامنے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, ایک تو وجہ کیا ہوتی ہے, ہم نہیں کیوں روکتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی تو وہ انجوائمنٹ چاہیے رہتی ہے نا, ہمیں بھی تو مزے لینے ہوتے ہیں. ہاں تو اگر ہم روکتے ہیں تو پھر ہمارا بھی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا, ہے نا. تو اس لیے ہم روکتے نہیں. ہاں پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے, ہاں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ لوگ کیا بولیں گے, کہ کیا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور پہلے تو یہ خود بھی کرتی تھی. یہ ڈر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں کہیں ایسے تانے نہ ملے, ہے نا. پھر ہم کیا سوچتے ہیں, یا کبھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو لوگ مطلب یہ کریں گے نا ہم کو, ایک تو تانے تو دیں گے ہی, ہاں اس کے ساتھ میں پھر ہم کو کیا کریں گے, ان چیزوں سے ڈپرائیو کریں گے. ہاں تو یہ ساری چیزوں کے خوف ڈر سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حق کو چھپا دیتے. یہاں تو ہم قرآن کلاس سے سن کے آئے ہیں, ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, ہاں ہمیں لا کر محفلوں میں بٹھایا, ہمیں بتایا, ہمیں سمجھایا. لیکن جب ہم ان محفلوں سے اٹھ کر دوسری طرف جاتے ہیں, ایسی محفلوں میں جہاں پر یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں, تو ہم روکتے نہیں ہیں میری بہنوں, بلکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت سراسر جرم بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا ہے, جرم ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے ہمیں حق بات کہنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, بلکہ پیار و محبت سے سمجھانا ہے. ہم نے دیکھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مبشر طریقہ, اپنے اخلاق سے دعوت دینی ہمیں. ہاں ہمیں روکنا ہے خود کو, سب سے پہلے تو ہم خود رکیں گے, اور پھر ہم کیا کریں گے, انہیں سمجھائیں گے. ہاں اور یہ بتائیں گے انہیں کہ ہاں ہم بھی کرتے تھے, لیکن جب ہم قرآن کلاس میں گئے, ہمیں پتا چلا یہ باتیں, ہمیں یہ چیز پتا چلی, اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیں گے. ہم قرآن کی آیتیں نا انہیں نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں گے تاکہ ہم یہ بتا سکیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نا اس آیت میں یہ بتا رہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب ہم یہ جو علم ہے یہ لوگوں تک پہنچانے والے بن جائے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح میں قرآن میں بتایا گیا, مطلب کتنے لوگوں کو پتا نہیں ہے ایسی سب چیزیں, تو جب ان کے کیا ہوتا ہے سنتے تو ذہن کھل جاتے کہ ارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے قرآن میں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آتے, اور ایسے کر کے ہم وہاں دعوت دیں گے اپنے دین کی, اپنے قرآن کلاس کی, ہاں تاکہ وہ بھی کیا ہو جائے, اس قرآن سے جڑ جائے اور وہ بھی نصیحتیں حاصل کرے انشاءاللہ. تو دیکھو ہمیں جھوٹ, دھوکے اور نا انصافی کی کیا ہے پہچان ہے نا, مگر ہم کیا کرتے ہیں, سہولت کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ خاموشی بھی کیا ہے, جرم بن سکتی ہے اگر وہ حق کو دبانے کے لیے. تو یاد رکھیں گے آج سے اس آیت کو ہمیشہ زندگی میں ہمارے مطلب اس کو عمل میں لائیں گے اور ذہن میں بٹھائیں گے. جب بھی ہمارے سامنے ایسا کچھ ہو تو ہم انہیں پیار اور محبت سے روکیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کیسی جھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہاں پر تو ہمیں ڈرا دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے, اگلی آیت میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کریں. دیکھو یہاں پر 3 چیزیں آ رہی ہے, ظاہر کر دے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول فرماتا ہوں, اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں. اللہ اکبر. مطلب دیکھو نا کتنا پیارا, مطلب یہ پیٹرن دیکھو نا, اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں پیار سے, ہاں اور پھر خوشخبریاں دیتے ہیں, ہے نا, جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ہاں اور ایک توبہ میری بہنوں, توبہ کا دروازہ اگر یہ کھلا نہیں رہتا نا تو
سوچو کہ آج ہمارا کیا حال ہوتا، کتنے گنہگار ہیں ہم، کتنے گناہ ہو رہے، پل پل ہم سے گناہ ہو رہے، ہاں تو کیا ہماری حالت ہوتی. تو یہ بہت ہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دیکھو تصور کرو کہ ایک مسافر اندھیری رات میں اپنا راستہ بھٹک جائے اور ہر قدم اسے گہری کھائی دکھائی دے رہی، مطلب کی طرف وہ جا رہا ہوں، لیکن اچانک کہیں سے ایک روشنی نظر آئی جو اسے نہ صرف راستہ دکھائے بلکہ اسے سہارا دے کر واپس گھر پہنچا دے. تو توبہ جو ہے گنہگار کے لیے وہی روشنی ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات کا مالک اپنے بندے کو صرف سزا نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے، ہاں اپنی غلطی کا احساس کر کر جب اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اسے لعنت کی بجائے پتہ ہے کیا ملتی ہے؟ صلوات اور رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ملتی ہے. تو یہاں دیکھو توبہ کے 3 شرائط بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توبہ کی قبولیت کے لیے 3 بڑے جو پریکٹیکل طریقے ہیں وہ بتائے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ توبہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ توبہ. ہاں توبہ مطلب تابو. اس کے بعد یہاں پر دیکھو، یہاں پر تابو مطلب کہ توبہ، یہ پہلا قدم ہے، یعنی دل کی وہ گہرائی جہاں انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر گناہ سے منہ موڑ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت جو ہے نا، احساس جب ہو جاتا ہے، ہم اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں اور اس پہ ندامت کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یہی توبہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے وہ اسلحو مطلب کہ اصلاح. صرف یہاں پر ندامت کافی نہیں ہے کہ بس مجھے احساس ہو گیا ختم، بلکہ ان بگاڑوں کو درست کرنا ضروری ہے جو اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئے. مطلب کہ یہ عمل کے طور پر عملی ثبوت ہے کہ انسان بدل چکا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے وَبَيِّنُوا. دیکھو یہاں پر ہے نا تیسرا، وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا، بیان کرنا. مطلب یہ شرط ان لوگوں کے لیے خاص ہے جنہوں نے سچ کو چھپایا تھا یا غلط بیانی کی تھی. تو اس کے بعد توبہ کی جب تکمیل کی گئی، توبہ کی جو تکمیل ہے نا وہ تبھی ہوگی، مطلب مکمل جب توبہ ہے وہ تبھی ہوگی جب چھپائی ہوئی سچائی کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کی گمراہی دور ہو سکے. تو یہ بات یاد رکھنی ہمیں، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ توبہ کی قبولیت کے جو ہے وہ عملی اقدامات ہیں، مطلب کہ پریکٹیکل طریقے ہیں. کیا ہے؟ پہلے تو توبہ کرنا، دوسرا اصلاح کرنا، اور تیسرا ہے بیان کرنا کہ کوئی بات ہم نے چھپائی، ہاں ہم نے جو ہے حق کو چھپایا ہے نا، ہم کو احساس ہوا، یا جو بھی غلطی ہوئی ہمیں اس کا احساس ہوا، ہاں اور پھر ہم کیا کریں؟ اس حق کو کیا کریں؟ ظاہر کریں کہ یہ بات غلط تھی، ہاں جو ہم نے کیا کیے اس بات کو ہم نے ظاہر نہیں کی ہے. مطلب ایسا بولنا ضروری نہیں ہے لیکن ہم صرف اس بات کی اصلاح کریں لوگوں کی، ٹھیک ہے، یا ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ یہ چیز غلط ہے. یا اس کے بعد سے ہم کیا کریں؟ جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں اس کے بعد سے ہم تو آج ہی دیکھو ابھی یہ آیتیں ہو رہی ہے نا، ابھی ہم توبہ کریں گے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے اب تک جو بھی چھپایا ہے، ہاں جو بھی علم چھپانے کی کوشش کی ہے، بس آج سے ہم کیا کریں گے؟ جو بھی سیکھیں گے لوگوں تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو حق بات ہے اس کو ہم ضرور لوگوں کے سامنے لائیں گے، اسے بالکل ڈریں گے نہیں، بالکل خوف نہیں کھائیں گے تانوں کے ڈر سے، ہاں کسی چیز کے ڈر سے ہم لوگ حق کو چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے. اور بے شک
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہاں، تو جو ہم لوگ سوچ رکھتے ہیں نا کہ ایسا ہوگا، میری عزت چلی جائے گی، یا جو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میری بہن۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اور بہت زیادہ عزت عطا کرے گا ہمیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت اور توبہ کی وسعت کو ایسے دل میں اتر جانے والے انداز میں بیان فرمایا کہ دیکھو سن کر انسان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہے، نم ہو جائے، اور دل امید سے بھر جائے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دست رحمت، مطلب اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ پلٹ آئے۔ تو یہ دروازہ جو ہے نا یہ بند نہیں ہوتا توبہ کا، یہ رحمت رکتی نہیں، یہاں تک کہ ایک آخری حد آ جاتی ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو دیکھو کتنی بڑی کتنی خوبصورت بات کہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ تھکنے والا نہیں ہے، وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار بلاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہے آ جاؤ ابھی وقت ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے مگر اللہ پھر بھی توبہ کا ہاتھ ہٹاتا نہیں ہے۔ یہ حدیث سچ میں اللہ کی بے انتہا محبت کا اعلان ہے میری بہن، کہ جب تک سانس باقی ہے واپسی کا رستہ کھلا ہے۔ اب جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور سچ کو واضح کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے دروازہ بند نہیں ہے، پر وقت جو ہے نا یہ قیمتی ہے۔ مطلب یہ بات ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہوگا، یہ ہمیں خود کو دھوکے میں رکھنے کے برابر ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ توبہ پر بھروسہ نہیں، پتہ ہے بلکہ کیا ہو جاتا ہے، گناہ پر جرات ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم جرت کرنے والے بنتے ہیں، گناہ کرنے کی جرت کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم میری بہنوں کہ اگلا لمحہ جو ہے نا ہمارا ہے بھی یا نہیں، اگلی سانس جو ہے نا یہ ملے گی بھی یا نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ضرور ہے مگر زندگی کی مہلت کسی کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کو بہانہ نہ بنایا جائے، بلکہ اسی ڈر اور امید کے ساتھ گناہ سے رک جانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ نہ وقت کا پتہ ہے نہ موت کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھ رکھے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ تو دیکھو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم لوگ ایسے بولیں گے کہ ارے ہاں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے، تو چلو گناہ کرتے جائیں گے ہاں جان بوجھ کر، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، توبہ کرنے کے بعد ان چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے ہاں، کیونکہ کیا کہا گیا ہے کہ موت کا بھروسہ نہیں۔ ہاں، اب ہم سوچتے ہیں نا کہ بعد میں کر لیں گے، پھر بعد وہ والا وقت نہیں آیا تو پھر کیا کریں گے ہاں۔ تو اسی لیے ایک بار توبہ کی تو پھر اس چیز کی طرف ہم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے یہاں تک کی آیتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی سسٹر کے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اب یہاں پر ان لوگوں کو خبر دی گئی ہے نا، آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور اب آگے
آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کفر پر ہیں اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کفر کا معنی کیا ہے کہ چھپانا۔ جب انسان اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت یا اس کے رسولوں کی لائی ہوئی روشن دلیلوں کو جان بوجھ کر پیچھے ڈال دیتا ہے، چھپاتا ہے، تو وہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو چھپانے کا جرم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا۔ ہاں، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھے 160 میں، آیت نمبر 160 میں، لیکن جب انسان حد درمی کی انتہا کر دے اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا دل حق کے انکار پر جمع ہوا ہو، تو پھر اس کی توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کافر پر اللہ، فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت اس لیے ہے کیونکہ اس نے سچائی کو چھپا کر پوری انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کے نتیجے میں کائنات کا نظام جو ہے، عدل جو ہے، یہ متاثر ہوا ہے نا۔ تو اب دیکھو حق، اس کے پہلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نقطہ نظر سامنے رکھوں گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی دل جو ہے نا، اس میں ایک ایسا خلا ہے، مطلب ایک خالی جگہ ہے جو اللہ کے سوا کسی دنیاوی چیز یا انسان سے نہیں بھر سکتا۔ جب انسان اللہ کے بجائے غیر اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے اور کفر پر جان دیتا ہے تو اس کا دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ ابن القیم کے نزدیک کفر پر مرنا وہ بدبختی ہے جس کے بعد کسی فلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، تو یہ آیت جو ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شفیق چاچا تھے ابو طالب، ان کی وفات کا منظر جو ہے سب سے زیادہ عبرتناک اور ہے نا، اور دل کو چھو جانے والا، کہ دیکھو جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے تشریف لائے اور بڑی تڑپ کے ساتھ فرمایا، اے چچا، ایک بار کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اب قریب ہی کیا تھا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً دخل اندازی کی اور کہا، اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں سمجھا رہے تھے، ہاں، اصرار فرماتے تھے، لیکن وہ لوگ بار بار یہی تانا دیتے رہے۔ آخرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھنے کے بجائے یہی کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے آیت نمبر 161 کی، جو ہے ایک دردناک تصویر ہے کہ ایک ایسی ہستی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ان سے بے پناہ محبت کی، لیکن آخری وقت میں سچائی کو جانتے ہوئے بھی لوگ کیا کہیں گے اور باپ دادا کی روایت کے خوف نے انہیں اس انجام تک پہنچا دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا اعتراف کرنا اور اس پر مرنا اصل مطلب مرنا ہی کیا ہے، اصل کامیابی ہے، ورنہ کیا ہوگا، خالی قربت اور خاندانی نسبتیں کسی کام کی نہیں۔ خاندانی جو رتبے ہیں یہ کسی کام کے نہیں، اصل کیا ہے، اصل جو ہے وہ حق پر مرنا۔ اب دیکھو اس کے بعد آگے آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اس لعنت اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے
نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو یہاں دیکھو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان ہدایت کے تمام دروازے خود اپنے اوپر بند کر لیتا ہے نا، اور کفر پر ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس پر ہونے والی لعنت کیا ہے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور توبہ کی مہلت بھی ختم ہو چکی۔ جہنم میں ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جس میں درد کی شدت میں کمی آئے گی۔ یہ کائنات کی اس عدل کی تصویر ہے، انصاف کی تصویر ہے کہ جس نے حق کی روشنی کو جان بوجھ کر بجھانے کی کوشش کی، اسے جو ہے کہ ہمیشہ کی تاریکی، ہمیشہ کے اندھیرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ دنیا وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، لیکن موت کے بعد یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اب نہ کوئی نیا موقع ملے گا اور نہ ہی سزا میں تاخیر ہوگی۔ آج ہم اتنے بے خوف ہو چکے ہیں نا آخرت کی وہ باتوں سے میری بہنوں، جہاں ہمیشہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں سنجیدگی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے دل جو ہے نا یہ سن ہو گئے، سن، جیسے کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ اسی لیے نہ عمل میں فکر ہے ہمیں، ہاں نہ پلٹنے کی طرف ہے۔ تو یہاں یہ آیات ہمیں جگا رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہ جائیں اور وقت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی گہری بات ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم بدلیں گے، ہم کریں گے، ہے نا، تو کب کریں گے؟ کب وہ شروعات ہوگی؟ حق بات کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہاں، چھپانا نہیں ہے۔ چھپانا کیا ہے؟ کفر کی علامت ہے۔ کافر لوگ چھپاتے ہیں حق کو، تو اس طرح سے ہمارا بھی حق کو چھپانا کیا ہے؟ یہ کفر کی علامت ہو گئی۔ مطلب یہ کافروں کی طرح ہم کرنے والے بن گئے، ہے نا، جیسے کہ کافر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی پھر چھپانے والے بن گئے حق کو، ہے نا۔ تو کتنا بڑا سنگین گناہ ہے یہ، بہت ڈرنا ہے میری بہنوں۔ ان سب آیتوں سے جو سبق حاصل کر رہے ہیں نا ہم، ہاں، انہیں اپنے دل میں اتارنا ہے، ذہن نشی کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آج سے ہم بدلیں، اپنی زندگی میں ان آیتوں کو عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ بولنے والا سب سے پہلے محتاج ہوتا ہے نا، اللہ ہم سب کے ہدایت کے فیصلے کرے۔ اور یہ جو آیتیں ہم سن رہے ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح میں دل میں ایسے اتار دے، ایسے راسخ کر دے کہ ہم کبھی پھر سے ان چیزوں میں ملوث ہونے والے نہ بنیں، ہم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جائیں انشاءاللہ، آمین آمین۔ اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں بتاتے ہے نا، یہاں تو پھر یہاں کتنا، اس کے پہلے والی آیت میں کتنا ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے نا، ہاں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا۔ اب دیکھو یہاں پہ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ کائنات کی تمام قوتوں کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے جھکنا اور خوف کے مارے اپنے اصول بدلنا چھوڑ دیتا ہے۔ توحید انسان کو حقیقی جو ہے وہ بے خوف بنا دیتی ہے۔ جب ہمیں ایمان کی وہ لذت آ جاتی ہے، مطلب وہ ایمان آ جاتا ہے نا، وہ پختہ ایمان، وہ حقیقی ایمان آ جاتا ہے نا، تو ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرتے نہیں ان سب چیزوں سے، جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں حق کی بات کرتے ہیں، جہاں بھی موقع ملتے ہیں نا ہمیں بس اللہ کے دین کی باتیں پہنچائی جائیں، ہم کرتے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں،
ہاں تو بس یہ بات ہے نا، ہمیں ایسی ذہن میں لانی اپنے کہ بس آج سے نا میں حق بات جہاں بھی ہوگی اسے میں بولوں گی، چھوڑوں گی نہیں. ہاں پیار اور محبت سے بولوں گی لیکن بولوں گی. اور پتہ ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کتنا بڑا یہ فتح کر لیا. ہاں جیسے کہ بولتے ہیں نا کوئی بڑی چیز اچیو کر لی ہم نے. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں جو ہمارے ہے نا وہ ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں جب ہم ایسے کرتے ہیں. تو دیکھو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، انسانوں یا دنیا کی چیزوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں نا، اور وہ جب ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دل بکھر جاتا ہے. ہاں تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی محبت اور بھروسے کا مرکز جو ہے وہ ذات بناؤ، اس ذات کو بناؤ جو رحمان اور رحیم ہے. مجھے نا یہ بات اکثر مطلب میں محسوس کرتی ہوں کہ دیکھو نا کتنا بھی ہوا تو ہمارے ہر رشتے کو دیکھ لو، اگر آپ ایک غلطی کر لو، غلطی کر لو، ہاں اب یہاں پر کتنے ہی اچھے رہو، کتنے ہی، ہاں لیکن ایک غلطی کر لو تو کیا ہوگا پتہ ہے، وہ رشتے سارے بکھر جائیں گے. ہاں کوئی سمجھنے والا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھتا ہے. ہاں وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے لیکن ہم بولتے نہیں. ہاں لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چیز ہو جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو میری بات سن لی، میں نے تو دل میں ہی وہ بات کہی تھی، ہاں میں نے تو زبان تک لائی بھی نہیں اور وہ چیز پوری ہو جاتی ہے میری بہنوں. ہاں تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، کتنا رحم دل ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر کوئی رحم دل ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں. اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں سمجھ سکتی جتنا کہ ہمارا رب ہمیں سمجھتا ہے. اور ہم اسے چھوڑ کر، اس کی رحمت کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں میں ہم محبت ڈھونڈتے ہیں. ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ دنیا سے جو ہے وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ہاں تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں بس ہماری جو امیدیں ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے رب سے وابستہ ہو، صرف رب سے ہو تو ہی یہ دل سکون پائے گا. کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، کبھی ہمیں احساس، کسی نے دل بھی دکھایا ہمارا تو احساس نہیں ہوگا، لگے گا ہی نہیں، کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا. ہاں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اس کی طاقت میرے ساتھ ہے، اس کی محبت جو ہے نا یہ میری طاقت ہے، اور اس کی طاقت، اس کی محبت جو میرے ساتھ ہے نا تو میرے ساتھ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ بات یاد رکھنی ہے میری بہنوں کہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت رحیم ہے، بہت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا. ہم لوگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مادہ دیا ہے نا رحم کا. ہاں لیکن دیکھو یہ رحم کیسا ہے، ابھی ہم لوگ وہ فلسطین کی باتیں سنتے ہیں تو کیا جوش آتا ہے نا، ایک دم سے ہم میں جوش آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ابھی کہاں گیا وہ جوش، ٹھہر گیا، رک گیا ہے نا. تو یہ رحم ہے ہمارا. لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحم کیسا ہے، مسلسل ہے، کنٹینیوس رحم. ہاں تو ایسا رحم کرنے والا ہے ہمارا رب. تو یہاں دیکھو اس کے بعد آگے آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کی پابند ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آخر میں، ساری نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے، مطلب ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں 8 ایسی حقیقتوں کا ذکر کرتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے
नामुमकिन है, मतलब इंसान का ये करना नामुमकिन है। अब देखो पहला क्या है, तख्लीक अर्ज़ व समा, मतलब आसमान की बुलंदी, आसमान की बुलंदी और जमीन की वसत का वो तवाज़ुन जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जमीन, ये आसमान, क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग इन सब चीजों का? नहीं। हाँ, जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ से देख के तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ आसमान कितना नजदीक है, लेकिन ऊपर चले जाते हैं ना तो और उतना ही आसमान लगता है ना। तो कितनी बड़ी कायनात है ये। हाँ, और कैसे ये आसमान देखो मुअल्लक खड़ा है। तो ये कितनी, मतलब अल्लाह ताला देखो यहाँ पे हमें बता रहे कि आसमान की जो बुलंदी है ना, और ये जमीन की वसत, ये कितनी जमीन फैली हुई है, क्या अंदाजा है हमें इसका। हाँ, और इसके बगैर क्या ये जिंदगी मुमकिन थी? नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात और दिन का एक खास तनासुब से बदलना जो इंसान के आराम और काम के लिए जरूरी है। अब देखो दिन भर हम कितने थक जाते हैं ना काम करके। हाँ, और ये रात नहीं होती तो हाँ हम कैसे आराम करते, कंटिन्यूअस हम काम करते। हाँ, तो देखो ये रात जो है ये हमें सुकून देती है, ये सुकून के लिए बनाई गई हमारी, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, आराम लेते हैं। उसके बाद में देखो ये जो अल्लाह ताला है ये समंदरी सफर के बारे में कहते हैं कि पानी की वो खासियत कि वो लाखों टन वजनी जहाजों को अपनी पीठ पर उठा दे फिरता है ना, ताकि इंसानी तिजारत और नफा का ये जो है ये पहिया जो है वो चलता रहे। मतलब क्या, अल्लाह ताला ने वहां पर भी रिस्क रखा है ना, किस तरह से ये जहाज, कितने बड़े बड़े जहाज जो है, हाँ ये कैसे पानी में तैरते हैं, कैसे, कितनी, मतलब सोचने की बात है ना कि कैसे पानी पर तैरते हैं इतने बड़े, इतने वजनी जहाज। और ये आसमान में भी जो ये उड़ते हैं जहाज, वो भी तो इमेजिन करो। हम लोग हमेशा, मतलब मैं तो हमेशा इस बात को यही मतलब जहन में लाते रहती हूँ कि कैसे, क्या ये अल्लाह की कुदरत है। हाँ, इतना वजन होता है उस मतलब जहाज में, और वो मुअल्लक उड़ रहा है। हाँ, तो बेशक ये अल्लाह ही संभाले हुए है सब कुछ चीजें। अल्लाहू अकबर। उसके बाद देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान से पानी के कतरों की सूरत में गिरना जो है, मतलब जो अगर सैलाब बनकर आया तो क्या होगा, तबाही होगी, है ना। अगर ये सैलाब बनकर आएगा तो तबाही लाता है, मगर रहमत बनकर आया या बनकर बरसता है तो जिंदगी लाता है ना। जब पानी की ये बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो किस तरह से अनाज की पैदावार होती है ना। तो देखो आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि बंजर जमीन का बारिश के बाद अचानक लहलहा उठना जो इंसान के लिए दोबारा जिंदा किए जाने की सबसे बड़ी मिसाल है ना। तो इस तरह से देखो ना, इतनी बड़ी मतलब कि मिसाल अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं जिंदगी की कि किस तरह से ये बंजर जमीन पे जब पानी के कतरे गिरते हैं तो किस तरह से ये लहलहा उठती है। हाँ, तो देखो यहाँ पर मेरी बहनों कि ये जो जमीन पर पानी का गिरना, अब देखो ना कभी कभी ना हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि मतलब एक बात मैं जो सोचती हूँ मैं बताती हूँ कि देखो दूध ही ले लो। हाँ, ये जो दूध हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए या घर में जो भी, हर एक घर में अगर हम देखेंगे ना तो कितना दूध जाता है, कहाँ से आ रहा है, क्या इतनी गायें हैं हाँ कि इतनी मतलब अभी हम लोग यहाँ पे भी जाते हैं ना मार्केट में तो देखते हैं तो हर जगह पे बाप रे इतना वो दूध के कैन होते हैं, कितने हर जगह पे है। हाँ, तो कहाँ से ये दूध आ रहा है, कहाँ से ये अनाज आ रहा है, सच में ये ना सोचने की बातें। हाँ, कि कहाँ से, मतलब ना कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना बोलते हैं ना एक साइलेंट में हो रही है। हाँ, और हमें ना इसका ये नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रही हमारी बातें, ये कहाँ से हो रही है, क्या हो रहा है। बीच में मैंने ये देखी थी वीडियो जिसमें बता रहे थे कि जो एक गौशाला है, मतलब कि एक
जहाँ पे गाय वो लोग क्या करते हैं, मतलब इतनी गायें रखी हुई थी ना वहां पर कि उनको, वो गायों को ना खड़े रहने की इतनी ही जगह थी, वो बेचारे बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी वहां पर उनको जगह दी जाती है। और पता है उनको क्या किया जाता है, उनको इंजेक्शन है ना वो लगाए जाते हैं, और वो भी कैसे, ऐसे मारे जाते हैं। वो जब दूध मतलब उनको निकालना होता है ना तो वो इंजेक्शन मारे जाते हैं, और वो इंजेक्शन मारने के बाद वो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है। और फिर भी उनको पूछा गया कि कितना दूध मतलब पूरा एक दिन में आप निकालते हो, तो 200 लीटर। कितना बोले उन्होंने, 200 लीटर। तो 200 लीटर, अभी अगर 1 लीटर का हिसाब लगाया जाए तो एक ही घर में चला गया, 1 लीटर मतलब 200 घर। हाँ, तो एक गौशाला से, तो सोचो ऐसे कितने हैं गौशाला और कितनी है जहां से ये इतना सारा दूध आ रहा है। मतलब एक एक चीज की मिसाल के जरिए मैं समझा रही हूँ। तो ऐसी कई चीजें हैं मेरी बहनों जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को इस पूरी कायनात में फैलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में देखो, ठंडी गर्म बादलों को हाँकने वाली, और ये जो हवाएं हैं, हाँ, जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करती है। अब ये भी तो देखो ना, जब बिगड़ जाती है तो क्या होता है, हाँ, तूफान आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो और उसके बाद में बादलों का निजाम, वो बादल जो फिजा में क्या करते हैं, मुअल्लक है। हाँ, और अब ये जो प्यासी जमीन है इस तक क्या करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये निशानियां अकल वालों के लिए। आज हम साइंस में बहुत आगे बढ़ गए, मगर अक्सर लोग इस साइंस के पीछे छुपे हुए खालिक को भूल जाते हैं। तो ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर इजाद, हर कुदरती जो ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं ना, चाहे वो हवाओं का रुख हो, बारिश का बरसना हो, या समंदरों की मौजें हो, सबको ये मतलब देखकर हमें अल्लाह की बड़ाई और हिकमत का एहतराफ करना चाहिए। जब इंसान ये समझ लेता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म के तहत मतलब हो रहा है, तो इसके दिल से जो खौफ है ना वो निकल जाता है। मतलब कि दुनिया का खौफ, हाँ, इसे यकीन हो जाता है कि जिस रब ने बादलों को रास्ता दिखाया वो मेरी जिंदगी की मुश्किलात भी आसान फरमा देगा। वो ही मुझे रिस्क देने वाला है और वो ही मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। तो ये है अकल के सही इस्तेमाल और ज़हनी सुकून का राज, कि गौर फिक्र करना, अल्लाह की जो दी हुई नियामतें हैं ना, इस पर क्या करना है, हमें गौर फिक्र करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की जितनी भी आयत थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करना जो हर वक्त तेरा जिक्र करते हैं और तेरी तख्लीक पर गौर फिक्र करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों में यकीन बैठा दे कि तूने सब कुछ मकसद से पैदा किया है, तू पाक है। हमें अल्लाह इन सारी बातों को सोचने की, समझने की हिदायत दे। ऐ अल्लाह हमारी सोचों को वसअत दे, हमारी अकल को रोशनी अता कर, और हमें उलुल अलबाब का मुकाम अता फरमा, जो कि वो लोग जो निशानियों को समझते हैं। या अल्लाह हमें बहुत तौबा करने वाला बना दे, हम खूब 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 तौबा करने वाले बन जाएं, और अल्लाह इस दुनिया से जाने से पहले हम जो है वो जन्नत के हकदार बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।